بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناراضگی میں ہی اس کے روم سے جا کر ساکس اور اپنی والی ہوڈ اٹھا لایا۔ ہوڈی پہنا کر اس کا یک پیر اوپر کر کے گرم ہاتھوں میں دبا کر گرمائش پہنچانے لگا۔ پوروا نے نہایت خاموشی اور تابیداری سے دوسرا پاؤں بھی اوپر کر کے اس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ ایسی خدمتیں تو کافی شوق سے کرواتی تھی وہ۔ یہ کام تو کیسے ملازم سمجھ کر کروا لیتی ہو، بدلہ لینے کے لیے دشمنی یاد آ جاتی ہے۔ وہ خفگی جتا کر بولتا، پہلے پاؤں پر جراب پہنا کر اپنی گود میں رکھتا دوسرے پاؤں کو ہاتھوں میں لے گیا۔ پوروا اپنی گود میں ہاتھ رکھے سر جھکا گئی۔ اسے گل جان کی بات یاد آئی کہ جواب نہیں دینا پلٹ کر۔ اب موقع تو انہوں نے واضح نہیں بتایا تھا، مگر وہ جیسے خیال رکھ رہا تھا اسے چپ رہنا بہتر لگا۔ اچھی خاصی خدمتیں کروا کر وہ عیسیٰ کو معاف کر گئی اس سب کے لیے جو کچن میں ہوا تھا۔ عیسیٰ بھی اس کے ساتھ ایک اچھا دن گزار کر وہ تکلیف اور نشان بھول گیا جو انعام میں ملا تھا۔ وہ کم بات کرتی تھی، جواب بھی مرضی سے دیتی تھی، پھر بھی وہ خوش تھا۔ اتنا بھی کافی تھا کہ وہ سامنے ہے۔ اصل رونا تو اسے تب آیا جب اگلے روز یونی میں سب اس کے گال کو دیکھتے مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت پر وہ سرخ نیلا سا نشان واضح تھا۔ واو، تمغہ جرات بھی مل رہے ہیں اب۔ یار یہ نشان کیسا ہے؟ ایسا لگتا ہے بہت محبت ہے کسی کو تم سے۔ حسن اور احمر کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ لو بائٹ ہے، تم کنوارے کیا جانو، وہ ناک چڑھا کر نخرے سے بولا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ نیا صدمہ پہنچا تھا۔ ایسی حسین ظالم لو بائٹ۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے عیسیٰ کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ اسے پوروا کو بدلہ لینے کا نہیں کہنا چاہیے تھا، دوبارہ ایسی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رونا آ رہا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی شرمندگی آج محسوس ہوئی تھی۔ حویلی میں آج کافی وقت بعد ہلکے پھلکے ماحول میں سب ساتھ ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ گل جان کے جانے پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی جلدی آنے کا کہا گیا۔ یاور کی بیوی اور پریحان کی ایکسٹرا کیئر کی جا رہی تھی۔ آج موسیٰ نے آؤٹ آف سٹی جانا تھا۔ اس نے سرشے کو پہلے ہی کہہ دیا تھا دوپہر کو تیار رہے۔ خان عاذر ایک طرف خاموشی سے بیٹھے بددلی سے کھا رہے تھے۔ خان یوسف سے باتیں کرتے۔ خانزادہ کی نظر زرشے پر پڑی تو کسی خیال کے تحت چونکا۔ زرشے، یونی کب سے ری جوائن کر رہی ہو؟ ابھی تک شادی کی تھکن نہیں گئی کیا؟ لہجہ نارمل تھا مگر سوال کڑا تھا۔ زرشے گڑبڑا گئی۔ ثنا بیگم کے ابرو چڑھے۔ ان کے منع کرنے پر ہی تو وہ یونی کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابھی رہنے دو یار، ایک دو ماہ تک دیکھیں گے، موسیٰ نے اسے کہتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کی التجا کی تو وہ لب بھینچے۔ اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ ضرورت ہی کیا ہے، میں نے منع کیا تھا، اب نہیں جائے گی۔ ثنا بیگم نے بے نیازی سے اپنا تحکم جتایا تھا۔ کیوں روکا آپ نے؟ کیوں نہیں ہے ضرورت؟ اگر اس کی بہن پلوشے اور آپ کی بیٹیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو زرشے کو کیوں ضرورت نہیں؟ اب خانزادہ کا چپ ہونا مشکل تھا۔ موسیٰ نے سر پکڑ لیا۔ باقی سب پریشان سے اب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ یہ زرشے ہے، میری بہو بنا دی اور میں نے قبول کر لی، بس اتنا بہت ہے۔ وہ موسیٰ اور خان زوار کی تنبیہی نظروں کو اندیکھا کیے بول رہی تھیں۔ یہ زرشے ہے، اس جملے کا مطلب بتا دیں ذرا، کیونکہ یہ گل جان کی بیٹی زرشے ہے۔ وہ اپنے بھائی کے ناکردہ گناہ کی سزا جھیل چکی، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ یہ میری بہن ہے، خان عاذر کی بیٹی ہے یہ۔ خانزادہ نے بمشکل اپنے لہجے پر قابو رکھ کر جواب دیا تھا۔ خانی بیگم نے آخری جملے پر سر جھٹکا۔ تمہیں یقین ہے یہ خان عاذر کی بیٹی ہے؟ ثنا بیگم نے تمسخر سے جواب دیا۔ خان عاذر کے ہاتھ میں چائے کا کپ کپا کر رہ گیا۔ یاور اور داور ٹھٹکے، جبکہ خان یوسف نے بے زاری سے ثنا بیگم کی چلتی زبان دیکھی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ خانزادہ نے گلاس پوری قوت سے میز پر پٹخا جو چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ یکدم سناٹا چھا گیا تھا۔
زرشے خوفزدہ سی بھائی کو دیکھ رہی تھی، پر یحان نے بھی حیرت سے اور خوف کی زیادتی سے آنکھیں پھیلائیں۔ جواب دیں مجھے، آپ کو لگتا ہے اس بات پر میں ادب سے سر جھکا کر بیٹھ جاؤں گا؟ اپنی بات کی وضاحت کریں ابھی اور اسی وقت۔ یہ بہن ہے میری، کوئی ملازمہ نہیں جس پر آپ کبھی کوئی بھی پابندی لگا دیں گی اور میں سوال نہیں کروں گا۔ وہ دہاڑ رہا تھا۔ ثنا بیگم بول کر پچھتائی تھی۔ انہیں لگا وہ چپ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا، اور جب وہ بولنے پر آئے تو چپ ہوتا بھی نہیں تھا۔ موسیٰ دانت پر دانت جمائے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے، ثبوت چاہیے کیا آپ کو؟ اس بار خان عازر کی سنجیدہ آواز ابھری تھی۔ باقی افراد ناسمجھی سے بات سن رہے تھے۔ اس بات کا کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ گل جان بے قصور تھی، معاملہ حل ہو چکا تھا، پھر یہ کیسی بحث تھی؟ کیوں دیں گے ثبوت؟ کیا یہ بھی ثبوت دے کر موسیٰ اور عیسیٰ کو خان زوار کا بیٹا کہتی ہیں؟ اس کی بات پر جہاں خان زوار نے لب بھینچے، موسیٰ سنسنا اٹھا تھا۔ حدید! اس نے چیخ کر کہا۔ چپ رہو تم موسیٰ، اپنی بہن دیتے ہوئے پہلے کہہ دیا تھا۔ چچی نے ایسی ویسی بات کی تو میں سوال کروں گا، اور میں سوال کر رہا ہوں۔ انہیں اپنی بات کی وضاحت کرنی ہوگی۔ وہ جواباً اس سے زیادہ آواز میں چیخا۔ ایک عرصے بعد پھر سے اپنے جلالی موڈ میں آیا تھا وہ۔ چپ ہو جاؤ خانزادہ، اس نے سوچے سمجھے بنا بکواس کر دی، اور اب تم دھاڑ رہے ہو، بات کو بڑھا رہے ہو۔ زوار تماشا دیکھتا ہے یا زوار تماشا دیکھنا ہے یا بیوی کو خود سمجھاؤ گے؟ خان یوسف نے بات کو رفع دفع کرنا چاہا۔ خان زوار کے کچھ بولنے سے پہلے ثنا بیگم اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، پر یحان منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے آنے کے بعد خود کو کنٹرول میں رکھتا تھا، ورنہ ایسا ہی ہے شروع سے۔ یہاں مزاج کے خلاف بات ہوئی نہیں کہ پوری حویلی سر پر اٹھا لی، پھر نہ سردار صاحب کی چلتی ہے نہ آغا جان کی۔ خانی بیگم فریش اورنج جوس کے گھونٹ بھرتی سکون سے بول رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات اور باقی سب کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ لوگ اس سب کے عادی ہیں، پر یحان کے لیے یہ سب نیا تھا۔ شاید وہ واقعی پر یحان کے خیال سے ذرا دھیما پڑا ہوا تھا، مگر آج برداشت ختم ہو گئی تھی۔ سنی چھلکاتی نیلی آنکھیں، سرخ ہوتا چہرہ اور تنے ہوئے تاثرات، کیا ضرورت ہے اتنا شور کرنے کی؟ بس کر دی بات تو اب زوار سمجھا دے گا۔ خان یوسف نے سر نفی میں ہلا کر تعصب سے کہا۔ داور دونوں چھوٹے بھائیوں کے جذباتی پن سے تھک گیا تھا۔ زرشے روحان سی صورت لیے بیٹھی تھی، وہ جبڑے بھینچے بیٹھا تھا۔ میں سمجھاؤں گا، دوبارہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ تم نے بہن کو ڈرا دیا ہے بچے۔ خان زوار نے نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپایا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں مورے کو سمجھا لیتا نا، بات بڑھانی ہوتی ہے بس تمہیں۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ بھڑک اٹھے۔ موسیٰ نے اسے خفگی سے گھور کر احساس دلایا تھا۔ اگر اتنی بڑی بات نہیں تھی تو تم نے اس جملے پر کیوں ٹوکا مجھے؟ چچی یہاں بیٹھ کر سب کے درمیان ثبوت مانگیں گی زرشے خان عازر کی بیٹی ہے یا نہیں، اور تم کہتے ہو بڑی بات نہیں؟ یا بتا دو کہ تمہیں بھی چاہیے ثبوت۔ وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ موسیٰ نے لب کچلے۔ ماں کی بات اسے بھی چبھی تھی، مگر اس کا بات کا بڑھنا بھی صحیح نہیں تھا۔ چچی سے کہہ دینا، یا زرشے یونی جائے گی یا پھر دریا اور درخشہ بھی گھر بیٹھیں گی۔ یہ لاوارث نہیں ہے، نکاح کر کے دیا ہے میں نے، تعلق نہیں توڑا کہ کچھ بھی کرتے پھرو اور میں پوچھوں نہیں۔ آغا جان آپ مجھے ایسے گھورے مت، کیا آپ کو میں غلط لگ رہا ہوں؟ وہ موسیٰ کو جواب دیتا یکدم خان یوسف کی طرف مڑا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، یعنی وہ چیخے تو کوئی روکے بھی نہیں۔ یہ سب ان کی ڈھیل کا ہی نتیجہ تھا کہ اب گھورنے پر بھی الجھ رہا تھا وہ۔ نہیں ہو تم غلط، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ موسیٰ ماں سے کہنا اب دوبارہ ایسی بات نہ کرے۔ کچھ باتیں وقت پر نہ سلجھائی جائیں تو بڑھ جاتی ہیں، ایسا نہ ہو جب بعد میں تم سلجھانے بیٹھو تب تک تمہاری بیوی ناراض ہو چکی ہو۔ خان یوسف نے اسے سمجھاتے ہوئے زرشے کا اشارہ دیا تو وہ لب کچلتا زرشے کی طرف متوجہ ہوا، جو شرمندہ سی سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اچھا ہے ناراض ہو جائے اور کبھی راضی نہ ہو۔ زرشے ادھر آؤ اپنے لالا کے پاس۔
خانزادہ نے جتا کر کہا اور زرشے کو نرمی سے بلایا۔ اپنی چیئر پیچھے کرتا اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور اپنے پاس آتی زرشے کو سینے سے لگا کر اس کا سر چوما۔ کوئی شک نہیں تھا اسے، وہ بہت عزیز تھی۔ ایک خاموش نظر باپ پر ڈالی تھی، جب تک چاہو یہیں رہ سکتی ہو، یہ اپنے پورشن کا ماحول سیٹ کر کے تمہیں لے جائے گا۔ ثنا چچی اور میری باتوں کا مت سوچو، ان کی عادت کا پتہ ہے تمہیں اور میرا بھی پتہ ہے، شور شرابہ کر لوں تو سکون مل جاتا ہے۔ آخری بات پر وہ اپنی مجبوری بیان کرتا زرشے کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ موسیٰ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے گھور کر دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ خان عاصر بھی اٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ زرشے نے وہاں سے پریشان ہو کر جاتے موسیٰ کو غائب ہونے تک دیکھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کے پیچھے جائے، مگر ثنا بیگم سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا شور ختم ہو گیا تھا، مگر اثرات ابھی بھی باقی رہ گئے تھے۔ ناشتہ وہیں رہ گیا تھا، باتیں ختم ہو چکی تھی، سب کے دماغ ثنا بیگم کی بات پر اٹکے ہوئے تھے۔ کچھ تو تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، ادب خان کی کال آئی تو سلائڈ ڈور کھول کر بیک سائڈ سیڑھیاں اتر کر لان میں چلا گیا۔ خان صاحب، آپ نے جو گارڈز چھوٹے عیسیٰ کے اپارٹمنٹ کے گرد نگرانی پر مامور کیے تھے، ان کی کال آئی تھی۔ کچھ لوگ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو فی الحال تو کسی طرح روک دیا گیا ہے، مگر 2-3 بار ایسا ہو چکا ہے۔ ادب خان کی بات پر وہ پریشان ہو گیا۔ عیسیٰ وقت پر آتا ہے نا اب، اور ان سے کہہ دو وہاں سے بالکل نہ ہٹیں۔ ادب خان، سیکیورٹی بڑھاؤ، عیسیٰ بھی اکیلا باہر نہ جائے، اب رپورٹ لیتے رہنا ان سے۔ وہ گھبرا کر ہدایتیں دے رہا تھا۔ ہو جائے گا خانزادہ جی، میں پتہ کرواتا ہوں وہ کون ہیں اور کیا مقصد ہے ان کا، بلکہ خود چلا جاتا ہوں۔ ادب خان نے اسے اطمینان دلایا تو وہ چونکا۔ او ہاں، پتہ کرواؤ، بلکہ عیسیٰ سے بات کرتا ہوں، ان دونوں کو کچھ وقت میرے گھر شفٹ کرو، سیکیورٹی اچھی ہے، گڑیا بھی اکیلی نہیں ہوگی۔ اس نے جلدی سے دماغ چلایا تھا۔ ادب خان نے بات سمجھ کر کال کاٹ دی۔ وہ کن پٹی دباتا سوچ میں مبتلا ہوا۔ پوروا کو یہاں لانا صحیح نہیں تھا، یہاں پہلے ہی مسئلہ کھڑا کر چکا تھا وہ، گل جان بھی نہیں تھی، پھر پوروا غلطی سے بھی عیسیٰ کے ساتھ ہوئے نکاح کا ذکر کر دیتی تو ایک جنگ چھڑ جانی تھی۔ وہ کون لوگ ہو سکتے تھے، ان کا کیا مقصد ہوگا؟ بہروز خان یا ہاشم کے بندے بھی ہو سکتے تھے، جو دشمنی کا جواب اس بار عیسیٰ کو نقصان پہنچا کر دینا چاہ رہے ہوں، یا وہ لوگ بھی ہو سکتے تھے جن کے ساتھ وقار صاحب پوروا کا سودا طے کر بیٹھے تھے۔ دونوں ہی خطرے میں ہو سکتے تھے۔ خانزادہ کا سر پھٹنے لگا۔ فی الحال تو ادب خان سب سنبھال لیتا، مگر حقیقت جاننا بھی ضروری تھی۔ چلتے ہوئے اس کی نظر اپنے کمرے کی سلائڈ ونڈو پر پڑی تو چونکا، پریہان اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر پیچھے ہٹ گئی۔ خانزادہ سر کھجاتا سر جھٹک کر کمرے میں پہنچا۔ وہ سامنے ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے پریہان، کیا سوچ رہی ہو؟ ناشتہ صحیح سے تو کیا تھا نا؟ نرمی سے پوچھتا اس کے پاس بیٹھا۔ آپ جیسے غصہ آج ہوئے تھے نا، وہ میں گھبرا گئی تھی۔ ناشتہ تو کسی نے بھی نہیں کیا تھا ابھی، وہ اسے احساس دلانا چاہ رہی تھی۔ سب کو چھوڑو، سب کھا لیں گے کچھ نہ کچھ، وہ لوگ عادی ہیں اس سب کے، مگر تم نے ضرور کچھ نہیں کھایا ہوگا ابھی تک، اس نے فکر مندی سے کہا۔ خانی مورے نے بنا ناشتہ کیے نہیں آنے دیا۔ فکر نہ کریں، وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ اس کے الفاظ میں احتیاط محسوس کر کے مسکرایا۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور شاید اسے لگ رہا تھا غصے میں وہ اسے بھی ڈانٹ دے گا۔ اس نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے پریہان کہ میں نے غلط بات کی؟ سب بچے تو نہیں ہیں کہ چچی کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکیں۔ زرشے ہمیشہ سب کا گلجان کے ساتھ سرد رویہ دیکھ کر چھپ چھپ کر روتی آئی ہے، اب کچھ اعتماد بحال ہوا تھا، اب جا کر سب کے ساتھ بیٹھنے لگی ہے، اور چچی نے اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنانے کی کوشش کر دی۔ اسے سینے میں سمیٹ کر اس کے نازک کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پریہان کو بھی زرشے اور گلجان پر ترس آتا تھا، دکھ ہوتا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر اس کا غصہ۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے
وہ بھی چپ ہو کر اسے مزید شدت سے خود میں بھینچتا۔ اس کے رخسار پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ زرشے گھبرا گئی۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد اس کے جلتے لمس کو محسوس کرتی وہ گھبرا کر زرشے کا بتانے لگی۔ اسے کہنا چاہ رہی تھی کہ آج اس کا غصہ کرنا اس کی بہن کو ڈرا گیا تھا۔ اس کا انداز صاف بتا رہا تھا وہ خود ڈر گئی ہے۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آئندہ کوشش کروں گا ایسا نہ کروں۔ سوری لٹل وائف، وہ نرمی سے مسکرا کر بولتا۔ جواباً سوری کا اسے اشارہ کرنے لگا۔ پریہان کے کانوں پہ ہاتھ لگا کے سوری کا اشارہ کرنے لگا۔ پریہان کے اعصاب قدرے پرسکون ہوئے تھے۔ حدید، آپ بہت خوفناک لگ رہے تھے تب وہاں۔ کچھ دیر بعد آخر اس نے کہہ ہی دیا۔ وہ سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ پریہان نے جیسے وہ وقت تصور کر کے جھرجھری لی۔ غصہ آ گیا تھا میری جان، دوبارہ نہیں ہوگا ایسا، اب ریلیکس ہو جاؤ، بلکہ ڈرا تو تم رہی ہو اب۔ اسے یقین دلاتے ہوئے وہ بے چارگی سی صورت بنا کر بولا۔ جی میں کیسے؟ پریہان حیرت زدہ سی بولی۔ ایسے ڈر کر جیسے تم گھبرا رہی ہو مجھ سے۔ میں ڈر رہا ہوں اب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لبوں کے کناروں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ موڈ بدلنے میں ماہر تھا وہ۔ نہیں، میں نہیں گھبرا رہی، نہ ہی دور ہو رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے میں بازو ڈالتی، کندھے پر سرکتی، اس کا خوف ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ خانزادہ کھل کر مسکرایا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ پوروا نے یہ حق دینا کس سے سیکھا ہے، وہ شرارت سے بولتا اس کے گرد مضبوط حصار قائم کر گیا۔ پریہان جھمک گئی۔ سچ یہی تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ خانزادہ آج ثنا چچی کی بات پر ایسا بھڑکا تھا کہ واقعی زرشے یا پریہان کی موجودگی فراموش کر گیا تھا۔ پریہان کو ریلیکس کرتا وہ اپنے کیے پر خفت زدہ ہو رہا تھا۔ ادب خان صبح صبح دونوں کو حدید ولا لے آیا تھا۔ پوروا زینت سے مل کر ایسے خوش ہوئی جیسے بچھڑی ہوئی دوستیں مل رہی ہوں۔ زینت نے اس کا خیال بھی تو بہت رکھا تھا، کسی بچی کی طرح۔ عیسیٰ آتے ہی خانزادہ کے روم میں لمبی تان کر سو گیا تھا۔ یہاں یہ سکون تھا کہ سب کچھ بنا بنایا ملتا تھا۔ ثنا بیگم کی کالز پر دن ڈھلے جاگا تھا، وہ جانے کیا کیا دکھڑے رو رہی تھی۔ موسیٰ بدل گیا ہے، زرشے چالاک ہے، خانزادہ بالکل لحاظ نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ہوں ہاں کر کے سب سن لیا۔ اسے گھریلو سیاست سے کبھی پہلے بھی دلچسپی نہیں رہی تھی، اور خانزادہ چاہے جو کر لے اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ انہیں بھی تسلی دے کر ان کے پوچھنے پر اپنا حال دینے لگا۔ تم اکیلے رہتے ہو، آ جایا کرو حویلی ویکنڈ پر ہی، وہ اس سے بولنے لگی۔ خود سب کام کرتے ہو، وہ ماں تھی، ان باتوں پر بھی فکر رہتی تھی۔ کام تو کرنا پڑتا ہے، مگر کچھ دن کے لیے حدید لالا کے گھر آ گیا ہوں۔ اب یہاں تو آپ کو پتہ ہے پانی بھی اٹھ کر نہیں پیوں گا، اور ویسے بھی اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ ایک بہت پیاری پنک سی کیوٹ کیٹی پالی ہوئی ہے میں نے، بس دودھ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے دل لگا رہتا ہے، وہ شرارت سے پوروا کا بتاتے ہوئے مزہ لے رہا تھا۔ یہ کیسی بلی ہے جو پنک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، خوش رہو، زیادہ قریب مت کرنا، ہر وقت ان کے بال اچھے نہیں ہوتے، کھانے میں چلے جائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے، اور بلی پالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لاسٹ سیمسٹر کمپلیٹ کرو تو پھر کچھ وقت کے لیے میرے پاس آ کر رہنا۔ انہوں نے ہدایت دے کر سمجھایا تو وہ کہا لگا کر ہنسا۔ موبائل پر خانزادہ کی آتی کال پر وہ چونکا۔ ثنا بیگم سے جلدی بات ختم کر کے کال بند کر دی۔ کال اٹینڈ کی تو حال احوال کے بعد وہ سیدھا اپنی بات پر آ گیا تھا۔ پوروا بتا رہی تھی تم نے ٹکٹ پھاڑ دی، ایسا کرنے کی وجہ؟ خانزادہ کے سنجیدہ سوال پر وہ منہ بنا گیا تھا۔ وجہ یہی ہے کہ میں روبوٹ نہیں ہوں لالا، آپ نے نکاح کر دیا اپنی مرضی سے۔ اوکے، اب میں ختم نہیں کروں گا۔ اس جھوٹی نے دو باتوں کو چار بنا کر سب کو بتایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ رشتہ ہی ختم کیا جائے، وہ خجل زدہ سا بول رہا تھا۔ اتنی بکواس کی ضرورت نہیں، تم ہی چاہتے تھے یہ رشتہ ختم ہو، اب نہیں چاہتے، بات ختم۔ خانزادہ کے اندر تک سکون پھیل گیا تھا۔ تمہاری کمٹمنٹ کا کیا بنا؟ اب باری تھی پچھلی باتیں جتانے کی۔ عیسیٰ نے خود کو تیار کیا۔ بات ختم ہو گئی،
تم نے ختم کی پوروا کے لیے؟ نہیں، اس لڑکی نے، آپ کی اس معصوم گڑیا نے نکاح کا اسے بتا دیا تھا، وہ بھی جتانے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی میری گڑیا ہے تو تمہارے پاس کیوں ہے پھر؟ خانزادہ نے بھی بات پکڑی تھی۔ ہاں تو کیا اب میری جان کہنے لگ جاؤں؟ ایسا بھی بے باک نہیں ہوا میں کہ اس کی بات پر خانزادہ کو تب چڑھی۔ سیدھا جواب دینا گناہ سمجھتا تھا۔ نظر آ رہا ہے وہ کتنے شریف ہو تم، زیادہ باتیں مت بناؤ، اس نے سنجیدگی سے اسے ٹوک دیا تھا۔ شریف ہی ہوں، جیسے وہ مجھے ملازم سمجھ کر رکھتی ہے نا۔ اگر میں بیوی کے حقوق سے انجان ہوتا تو پہلے دن ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتا۔ یہ تو مسلمان ہوں کہ عیسیٰ پھر سے اپنی تعریف شروع کر گیا۔ عیسیٰ چپ ہوا۔ او مسلمان، بس کر جاؤ، ایسا نہ ہو ہم تمہاری شادی کرنے کے بجائے مسجد بنا کر دینی پڑ جائے۔ خانزادہ نے ہنسی دبا کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر سے ایک چانس دیتا ہوں، مگر اس سے دور رہنا قبول کر لیا ہے تو تم جیسے دل پھینک انسان کی محبت کا اندازہ ہے مجھے۔ ابھی باقاعدہ شادی نہیں ہوئی، اسی لیے فاصلہ رکھنا، ورنہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ زینت تم پر نظر رکھے۔ اس نے سکون کا سانس بھر کر اسے سمجھایا اور سختی سے وارن کیا۔ مجھے لیمٹس یاد ہیں لالا، آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ ایک بار بھی بری آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ تو ناراض ہی ہو گیا اس پابندی پر۔ خانزادہ کو اس کی پریشانی خوب سمجھ آئی تھی۔ اچھی بات ہے، باقی لیمٹس فی الحال زینت کو سمجھا دیتا ہوں، آپ خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور کال بند کر دی۔ عیسیٰ کا منہ بن گیا۔ زینت سے بچھڑی سہیلی کی طرح صبح سے چپک کر پھرتی پوروا کو گھورنے لگا تھا وہ۔ ایسی شکایتی بیوی ملی تھی کہ ایک ایک بات پہنچا دیتی تھی۔ ابھی صبح صبح موسیٰ نے کال کر کے اس کے پاؤں پر باؤل مارنے پر بھی سوال کیا تھا، جو شکر ہے گلاس کی طرح اسے لگنے کے بجائے زمین پر جا لگا تھا، ورنہ مارا تو پوروا کو ہی گیا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کسی کیمرے کو اپنی زندگی میں شامل کر بیٹھا تھا، ایک ایک منظر کی خبر یہاں وہاں کر دیتی تھی۔ خانزادہ نے بھی جو فاصلہ رکھنے کی ہدایت دی تھی وہ سمجھ گیا، وہ اس کے پیار کی بھی خبریں پہنچاتی ہے۔ زینت آج رات بریانی بنانا، پوروا ادھر آؤ، بات کرنی ہے۔ وہ کچن میں پہنچ کر زینت کو کہتا پوروا کو بلانے لگا۔ حدید بھائی نے کہا تھا کہ زینت کے ساتھ رہا کرو۔ زینت مسکراہٹ دبا گئی۔ عیسیٰ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ اپنے بھائی سے کہنا تھا نکاح بھی زینت سے کر دیتے تمہارا چالاک بلی، ادھر آؤ۔ وہ دانت کچکچا کر بولتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا لے گیا۔ پوروا کو اندازہ تھا جو شکایت کا پروگرام چلاتی رہی ہے اب وہ خوب حساب لے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور بچنے کی کوشش ناکام جاتی دیکھ اس بات میں وہ سر ہلا گئی تھی۔ وہ باہر لے جا کر صوفے پر بیٹھا، اسے بھی کھینچ کر بٹھا گیا۔ پوروا ہوائیاں اڑاتے چہرے کے ساتھ مدد طلب نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، شاید کوئی آ جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ تم نے پھر سے اپنے ان جن بھائیوں کو میری شکایت لگائی؟ اس نے گھورتے ہوئے سوال کیا تو وہ سر جھکا گئی۔ کیوں، بچی ہو جو ہر بات بتاؤں گی؟ ہسبینڈ وائف کے درمیان لڑائی اور مقابلہ چلتا ہی رہتا ہے، اور اچھے لوگ آپس کی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتے۔ اس نے پوروا کی کم عقلی کو کوسا۔ جتنی معصوم بن رہی تھی اتنی تھی نہیں، وہ جانتا تھا جان بوجھ کر کرتی ہے یہ سب، بدلے لے رہی تھی اب۔ وہ فرمانبرداری سے سر ہلانے لگی۔ آئندہ کوئی بات مت بتانا، اوکے؟ ورنہ یہ نشان دیکھ رہی ہو؟ عیسیٰ نے اپنے گال پر اس کے دانتوں کا نیلا ہو چکا نشان سامنے کیا۔ یہ انہیں دکھایا تو دونوں تمہیں اچھا بتائیں گے۔ کیا تمہیں پرمیشن دی تھی کہ مجھے مارو؟ اس نے جتاتے لہجے میں سوال کیا۔ پوروا پریشان سی ہو گئی تھی۔ نہیں بتاؤں گی کچھ، آئندہ نہیں بتاؤں گی۔ نفی میں سر ہلاتی فوراً سے یقین دلانے لگی۔
وہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھنے لگا۔ گڈ، اب ہم ٹھیک ہیں، تو اب مجھے بتاؤ کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ اس کے ملائم نرم ہاتھ کی ہتھیلی پر لب رکھتا پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رک سی گئی۔ سر ہاں میں ہلا گئی۔ تو کھا نہیں جائے گا؟ وہ سر نہ میں ہلا گئی۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ پہلے بس غصے میں رہتا تھا، اسی لیے تمہیں ڈانٹتا رہتا تھا۔ یہ بھی تو دیکھو تمہارا خیال کتنا رکھتا رہا، کام بھی نہیں کروایا کبھی۔ اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر وہ بساختہ اپنی اچھائیاں بیان کرنے لگا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بہت بار کہہ چکا تھا اس سے اریٹیٹ ہوتا ہے، اس کی ڈریسنگ نہیں پسند، اس کی بچکانہ نیچر نہیں پسند، اور وہ اس پر ایک زبردستی لادا ہوا بوجھ ہے، اسے یاد تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ عیسیٰ نے اس کا کھویا ہوا انداز دیکھ کر بات بدل دی۔ پوروا چونک سی گئی، اسے دیکھنے لگی۔ وہ مختصر جواب دینے لگی۔ اپیا سے، مما بابا، آنی آپی، کیف افرا، حدید بھائی، موسیٰ بھائی، مورے گل جان اور انکل بھی۔ اس نے انگلیوں پر گن کر سب کا بتایا تھا۔ عیسیٰ کا نام کہیں نہیں تھا، اور اس بار ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ میری بیسٹ فرینڈ ہنیا اور زینت باجی، اس بار بھی نام نہیں تھا۔ اس سے تو زینت کی ویلیو زیادہ نکلی تھی۔ اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا اور میں اس کی کلائی دبوچ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے غصے سے سوال کیا۔ حد ہو گئی تھی، کیئر اور فکر تو ایک طرف، اتنی محبت کرنے لگا تھا اس سے، اتنی توجہ دے رہا تھا اس کے لیے دنیا سے بڑھ کر، اور سب سے پہلی ترجیح بن گئی تھی وہ، مگر اس کے عزیز لوگوں میں وہ کہیں نہیں تھا۔ آپ بھی اچھے ہیں، سارے جہاں کے ہر بھائی باجی کیئر لسٹ میں ہیں، اور میرا کیا؟ تمہارے لیے پہلے عیسیٰ ہونا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے جل اٹھا۔ عیسیٰ جیلس ہو رہا تھا۔ آپ بھی اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں۔ پوروا خوفزدہ سی اس سے بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نہیں چاہیے تمہارا طرز، تم نہایت سیلفش لڑکی ہو۔ عیسیٰ کو خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ یونی میں کتنی انسلٹ کروائی تھی۔ خاندان میں ہر جگہ اسے پسند کیا جاتا تھا۔ اس جیسا مقبول انسان محبت بھی کس سے کر بیٹھا تھا، جو بس ذلیل کرتی تھی، محبت تو بالکل نہیں کرتی تھی۔ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت سے پوروا کا بازو ٹوٹنے والا ہو گیا۔ چپ، خبردار مجھ سے دور ہونے کی کوشش کی تو۔ اس کی بازو چھڑوانے کی کوشش پر جنونی سا ہو کر بولتا اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ گرفت ایسی مضبوط کر لی کہ پوروا کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ عیسیٰ جی چھوڑیں مجھے، سوری پلیز۔ وہ مچل کر خود کو آزاد کروانے لگی۔ پوروا، مجھ سے محبت کرنا تمہاری آسانی کے لیے ضروری ہے، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ اسے بدستور ضدی لہجے میں بول رہا تھا۔ سینے میں بھینچے وہ اسے اپنے حصار میں، اپنی محبت میں اور اپنے عشق میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ وہ جنونی تھا، ضدی تھا۔ جو کچھ چاہتا تھا وہ مل جاتا تھا، نہیں ملتا تھا تو چھین لیتا تھا۔ وہ محبت کر رہا تھا، فکر کر رہا تھا، مگر جواباً محبت نہیں مل رہی تھی۔ بے صبر ہو رہا تھا۔ بھول گیا پوروا انسان ہے، وہ چیز نہیں تھی، وہ اس کے قریب نہیں تھی۔ اس کی جنونی محبت سے ڈرتی تھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جائز محبتوں میں نرمی ہوتی ہے، وہ اپنائیت ہوتی ہے۔ وہ سختی کر رہا تھا، اس کے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا۔ خیال رکھ کر جو دل میں تھوڑی جگہ بناتا تھا، زبردستی کر کے وہ ضائع کر دیتا تھا۔ رشتہ بن چکا تھا، رشتہ نبھانا نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ کھانا کھا کر لان میں واک کرتا، اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے لگا۔ کب پوروا اس سے محبت کرے گی؟ کب وہ اس کے قریب آئے گی؟